کرام اعلان سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد مولانا شمس الحسن حال میں آج کے سلسلے کی باتیں جو رہن کی مجالس کا آغاز کیا جائے گا۔ پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ بمبئی، اور ان کے بعد پھر انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے عالی جناب حجت الاسلام مولانا سید محمد عابد صاحب قبلہ، مدرس حوزہ علمیہ امام حسین علیہ السلام مظفر نگر، اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے خطیب الایمان شیر ہندوستان عالی جناب مولانا سید طاہر درولی صاحب قبلہ، مرحوم اللہ مقامہ کے فرزند عالی جناب مولانا سید شوکت قاسم جرولی صاحب قبلہ، جنرل سیکرٹری درگاہ مزار شہید ثالث آگرہ۔ یہ ذاکرین انشاءاللہ مجالس زیادہ کو خطاب فرمائیں گے۔ آپ اللہ سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں مجالس زیادہ میں شریک ہوں، اور بعد نماز مغربین انشاءاللہ جو ذاکرین مجالس کو خطاب فرمائیں گے ان کے اعلانات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ آج بھی مغرب تک انشاءاللہ آپ کم از کم 4 ذاکرین کو سماعت فرمائیں گے۔ چوتھے ذاکر کا اعلان آپ کی خدمت میں کر دیا جائے گا۔ مولانا ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں وہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ عالی جناب حجت الاسلام مولانا سید محمد عابد صاحب قبلہ جو مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں، اور عالی جناب مولانا سید شوکت قاسم جرولی صاحب قبلہ جو لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں درگاہ مزار شہید ثالث کے۔ آپ حضرات ان کو ضرور سماعت فرمائیں، کثیر تعداد میں مجالس زیادہ میں شرکت فرمائیں۔ جیسے جیسے ذاکرین آتے رہیں گے آپ کی خدمت میں ذاکرین کا اعلان ہوتا رہے گا۔ مجھے سے گزارش ہے کہ ایک اعلان سماعت فرما لے۔ جو لکھنؤ شیعہ کالج کے پاس سے ظہیر صاحب بس لے کے آئے ہیں، وہ کل صبح 10 بجے بگلے کے لیے روانہ ہوگی۔ جو مومن جانا چاہتے ہیں وہ رابطہ قائم کرے۔ ظہیر صاحب سے پنڈال کے بالکل سامنے بیٹھ لگا ہوا ہے۔ کل 10 بجے بگلے کے لیے بس روانہ ہوگی۔ تو ظہیر صاحب شیعہ کالج بجاتے سے بس لائے ہیں۔ مومن سے گزارش ہے کل صبح چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو مومن پیسہ بھی وہاں پر دے چکے ہیں لکھنؤ میں بگلے کے لیے، جو مومن جانا چاہتے ہیں کل صبح 10 بجے بس جائے گی۔ ظہیر صاحب جو لکھنؤ بجاتے سے بس لائے ہیں۔ بگرا کے لیے کل بس روانہ ہوگی اور 10 بجے کل بگرا کے لیے بس روانہ ہوئے، شام کو واپس آ جائے گی۔ جو صاحب بگرا جانا چاہتے ہوں وہ پنڈال کی طرف دسترخوان حیدری کے پاس آ جائیں۔ حیدرآباد صاحب سے اپنی پان کی دکان پر مل لیں اور ان سے رابطہ قائم کر کر تشریف کو کرا لیں۔ جو حضرات بگرا جانا چاہتے ہوں کل 10 بجے بس روانہ ہوگی۔ جلدی آؤ۔
کہ اس وقت پہلی مجلس کو جناب ذوالفقار حیدر صاحب بیان کریں گے. اس کے بعد دوسری مجلس عالی جناب قبلہ وکعبہ حجت الاسلام مولانا سید محمد عابد صاحب پروفیسر جامعہ حوض علمیہ امام حسین علیہ السلام مظفر نگر خطاب فرمائیں گے. اس سے پہلے جناب سید اعجاز حیدر صاحب نوگامی کی خدمت میں میری گزارش ہے وہ جلد از جلد تشریف لے آئیں. بطور پیشانی وہ مجلس امام حسین السلام پڑھیں گے. اس سے پیشتر سوچخانی کے لیے میری گزارش ہے استاد جناب سید حسن صاحب لکھنوی کی خدمت میں کہ وہ سوچخانی کے فرائض انجام دے. آپ حضرات سے گزارش ہے جو حضرات میں لیٹے ہوئے ہیں برائے کرم اٹھ کے بیٹھ جائیں. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک اعلان تمام انجمن ماتمی کی خدمت میں گزارش ہے وہ برائے کرم جناب کریم اصغر صاحب سے رابطہ کر لیں تاکہ جلوس ماتمی جو پنڈال سے برآمد ہوں گے ان کے برآمد ہونے کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. لہذا تمام ہی انجمن ماتمی سے میری گزارش ہے کہ ان کے صدر یا سیکرٹری کریم اصغر سے یا جناب بھائی وقار صاحب سے ضرور رابطہ قائم کر دیں تاکہ پروگرام میں کوئی پریشانی نہ ہو. میرے رات سماج فرمائے تمام انجمن ماتمی سے میری گزارش ہے کہ وہ برائے کرم کریم اصغر یا بھائی وقار صاحب سے رابطہ کر لیں تاکہ پروگراموں میں کوئی پریشانی نہ ہو. لہذا تمامی سیکرٹری اور صدر انجمن ماتمی سے میری گزارش ہے کہ وہ برائے کرم جناب کریم اصغر صاحب اور جناب وقار صاحب سے رابطہ قائم کر لیں. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد. جناب سید حسن صاحب لکھنوی سوچخانی کے فرائض انجام دے.
पढ़िए जो पाया हर जन्म में सीता जो पाया
یہ روایت سوسانی کی آپ سماعت کر رہے تھے محترم بزرگ جناب سید حسن صاحب لکھنوی کے کس انداز سے کس سوچ سے انہوں نے اس روایت کو قائم کر رکھا ہے، ورنہ یقین جانیے کہ یہ روایت تقریباً دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اس میدان میں بھی اتریں اور ایسے استادوں سے فائدہ اٹھائیں اور اس فن کو ضرور حاصل کریں، تاکہ یہ بھی مجلس کا حاصل ہے، یہ سوچانی اور مرثیہ خوانی۔ آئیے میں بسرت گزارش کروں محترم جناب اعجاز حیدر صاحب کی خدمت میں، اعجاز حیدر صاحب لوگانوی کی خدمت میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائے اور مجلس کو خطاب فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ سلوات بلند کریں گے۔ جیسا کہ اللہ میں آج سے قبل بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انجمن یہ انتظامیہ درگاہ عالیہ نجف ہند و گفرا کے جنرل سیکرٹری جناب سید وشال مہدی صاحب زیارتوں پر گئے تھے اور وہاں شام میں سیریا میں آئے اللہ عقائد سید مجتبی الحسینی صاحب زندگی سے انہوں نے یہاں آنے کے لیے انڈیا اور نجف ہند کے پہ آنے کی درخواست کی۔ انہوں نے اس درخواست کو قبول کیا اور ہمارے جنرل سیکرٹری جناب سید وشال مہدی کی آواز پر انہوں نے لبیک کہی اور یہاں کے مومنین کے لیے وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ نماز جمعہ انہی کی ابتدا میں ہوگی انشاءاللہ۔ وہ ہماری نئی سی آواز پر ہندوستان اور ہندوستان میں نجف ہند تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں، شکر گزار ہیں۔ جناب اعجاز حیدر صاحب آپ سے مخاطب ہیں مجلس کے لیے، آپ حضرات نعرہ سلوات پر کریں گے۔ خلیفہ بلا فصل کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں، لہذا اس فاصلے کو کم کیجیے اور قریب آ جائیں۔ سبھی مومنین سے گزارش ہے تھوڑا قریب آ جائیں اور باواز بلند ایک نعرہ صلوات تعالی عزیزان گرامی۔ دستور زندگی یہ ہے کہ ہر خالق کو اپنی مخلوق سے انسیت ہوتی ہے۔ اگر خالق کو اپنی مخلوق سے انسیت نہ ہوتی تو پھر ذوق تخلیق کو ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ اپنے ان کمالات کا اظہار کرے جو اب تک مخفی تھے، پوشیدہ تھے، چھپے ہوئے تھے۔ تو لہذا
یہ ثابت ہو گیا کہ ہر خالق کو اپنی مخلوق سے انسیت ہوتی ہے۔ وہ معمار جس کا ذوق تخلیق، جس کا حسن تخلیق اینٹوں کو ترتیب دے کر عمارت کی شکل ادا کرتا ہے، جب تک عمارت کی تعمیر سے پہلے وہ اس کی بنیادوں کو مضبوط نہ کر دے تاکہ آندھی اور طوفان سے، زلزلوں سے مکان کی، عمارت کی حفاظت ہو سکے، تو وہ معمار تعمیر سے پہلے جب تک بنیادوں کو مضبوطی عطا نہ کر دے حق تعمیر ادا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، ایک شمع روشن کرنے والا جو شمع روشن کرتا ہے، اگر اس شمع کی روشنی کو، اس کی لو کو تیز و تند ہواؤں کے جھونکوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جب تک فانوس کا اہتمام نہ کر لے اسے نور پسند نہیں کہا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، وہ مصور جس کا ذوق تخلیق، جس کا حسن تخلیق، جس کے ذہن میں بسا ہوا شاہکار کینویس کے اوپر برش کے ذریعے جو تصویر کو رنگ دیتا ہے، اس تصویر کے خد و خال کی حفاظت کے لیے جب تک وہ مصور اپنی تصویر کو فریب نہ کرا لے اسے مصور نہیں کہا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، غور کرنے کی بات ہے وہ کون سا شاعر ہوگا جو اپنے الفاظوں کی ترکیب و تقریب، اپنے الفاظوں کی نشست و برخاست اور اپنے شعور کو نچوڑ کر آپ کے سامنے شعر کی صورت میں اپنے کلام کو پیش نہ کر دے۔ وہ کون سا خطیب ہوگا جو اپنی فکر کے سرمائے کو الفاظوں کا جامہ پہنا کر آپ کے حضور میں پیش نہ کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر خالق کو ذہنی اعتبار سے اپنی مخلوق سے انسیت ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ذرا غور کیجئے کہ وہ معمار جو اینٹوں کو ترتیب دے کر عمارت کو تشکیل دے رہا ہے اسے اپنی عمارت سے کس قدر انسیت ہے۔ وہ مصور جو اپنی تصویر بناتا ہے اس تصویر کو فریب کرانے کی فکر کرتا ہے، کتنی محبت ہے اسے اپنی تصویر سے۔ وہ شمع روشن کرنے والا فانوس کا انتظام کرتا ہے، کتنی محبت ہے اسے اپنے اس چراغ سے جسے اس نے روشن کیا ہے۔ تو جب یہ چھوٹے چھوٹے خالق اپنی معمولی مخلوقات کے تحفظ کی اتنی فکر کرتے ہیں تو پھر غور کیجیے عزیزان گرامی کہ وہ مالک حقیقی، وہ خالق حقیقی اپنے اشرف المخلوقات کے لیے، سب سے اشرف شاہکار کے لیے، تمام کے لیے، اور اپنے سب سے بہتر مخلوق کے لیے، انسان کے تحفظ کے لیے کیا کیا انتظامات نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، جہاں ہر خالق کو اپنی مخلوق سے انسیت ہوتی ہے وہاں ہر شے کی تباہی کے اسباب بھی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اشیاء پائی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے اگر وہ خود مختلف ہے تو ان کی تباہی کے اسباب بھی مختلف ہیں۔ دیکھیے وقت بہت کم ہے، مجھے موضوع مکمل کرنا ہے، 1 منٹ کے 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ لوگ ذہنی طور پر غیر حاضر نہ ہو، بس اتنا آپ کا کام بن جاتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، غور کرنے کی بات ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے خالق اپنی مخلوقات کے اتنے تحفظ کی فکر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر شے کی تباہی کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بھائی اگر زلزلہ آ گیا تو مکان کی بنیادیں ہلا گیا لیکن دیوار پر لگی ہوئی تصویر کا کچھ نہیں بگڑا۔ اگر پانی برسا، پانی کا سیلاب آیا تو دنیا کی شے کو بہا کر لے چلا گیا، لیکن اگر مضبوط مکان ہے تو وہ پانی یا بارش سے منہدم نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اگر ہوا کا جھونکا آئے گا تو وہ باتیں سر اس چراغ کو تو کھل کر دے گا لیکن مکان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یعنی ہر شے کی تباہی کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ کسی شے کی تباہی کا سبب پانی ہے تو کسی شے کی تباہی کا سبب آگ ہے، تو کسی شے کی تباہی کا سبب سردی ہے، تو کسی شے کی تباہی کا سبب گرمی ہے، تو کسی شے کی تباہی کا سبب الگ ہے۔ اور یہ جو حضرت انسان ہے اس کی تباہی کے اسباب بالکل منفرد ہے۔ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ جلی انسان ہے، یہ وہ اشرف المخلوقات ہے جو بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مضبوط ترین انسان ہے، یہ وہ قوی انسان ہے، یہ وہ قوی ہیکل انسان ہے جو پہاڑوں کے درمیان سے اپنی راہیں بنا لیتا ہے۔ یہ وہ مضبوط انسان ہے جو سمندر کی گہرائیوں سے جا کر نایاب گوہر نکال لاتا ہے۔ یہ انسان
اتنا مضبوط ہے جو اپنے قدموں کے نیچے فضائے بسیط کو روند رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی تباہی نہ طوفان سے ہوتی ہے، نہ زلزلے سے ہوتی ہے، نہ آندھیوں سے ہوتی ہے. یہ تمام اشیاء اس کو تباہ نہیں کر سکتی. کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ ان سب چیزوں سے اگر کوئی چیز متاثر ہو سکتی ہے تو وہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ بدن ہے جس کے لیے دنیا کی تباہی کے اسباب ہو سکتے ہیں. لیکن معاف کیجیے گا، انسان نام اس گوشت کے ڈھیر کا نام انسان نہیں ہے، بلکہ اس زندگی پر، اس مملکت حیات پر جو حکمران ہے اس عقل شعور کا نام انسان ہے. سلامت پڑھے کر محمد والے. اگر عقل و شعور نہیں ہے، اگر فہم و ادراک نہیں ہے، اگر سمجھ نہیں ہے، تو پھر یہ میرا گوشت و ہڈی سے بنا ہوا بدن کسی قصاب کی ترازو پہ تولے جانے کے لائق تو ہو سکتا ہے، لیکن اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہی وہ عقل و شعور ہے جس کا نام انسان ہے. لیکن اس عقل و شعور کی تباہی نہ طوفان بنتا ہے، نہ زلزلے اس کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، نہ آندھیاں اس کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، بلکہ یہ قوی ہے کل انسان، یہ مضبوط انسان، یہ مضبوط انسان ان تمام وجہوں کی بنا پر، ان تمام اسباب سے تباہ نہیں ہوتا. بلکہ اگر گناہ کا احساس بھی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو پہاڑوں کا وزن اٹھانے والا انسان جرم کرنے کے بعد اپنی نظر اٹھانے کے بھی لائق نہیں رہتا. اور کیا آپ نے، یعنی وہی انسان جو پہاڑوں جیسی وزنی شے کو اٹھانے کا حوصلہ رکھتا ہے، لیکن جب گناہ کر لیتا ہے تو نظر اٹھانے کی تاب نہیں رہتی. مثال دے کے بچوں کے لیے باتیں کر دوں. اندھیری رات ہے، آدھی رات کے بعد آپ اپنے گھر پہنچے، اسٹیشن پہنچے، کوئی سواری نہیں ہے، شب تاریخ ہے، چاروں طرف سناٹا ہے، لیکن آپ ہیں کہ پورے حوصلے کے ساتھ گامزن ہے اپنی راہ پر، اور آپ آدھی رات کے بعد اپنے گھر پہنچے، جا کر دب الباب کیا، دروازہ گھر کا کھلا، آپ گھر کے اندر داخل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ جب چاہے اس میں داخل ہو سکتے ہیں، لہذا آپ کو خوف نہیں آیا. لیکن اگر کوئی ایسا انسان، اگر کوئی ایسا فرد جسے اس علاقے میں آنے کی اجازت نہ ہو، جسے بغیر اجازت گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہو، اگر وہ گھر کے اندر داخل ہو جائے، یعنی چور کی شکل میں اگر آ جائے، تو چاہے 6 فٹا انسان ہو، کتنا ہی بڑا پہلوان ہو، ادھر بچے کے رونے کی آواز گھر سے آئی اور ادھر یہ کبھی ہے کل انسان دیوار کود کر بھاگا، ادھر سانسوں کی الجھی ہوئی سانسوں کی آواز آئی کمرے سے اور چور بھاگا، کچن میں باورچی خانے میں بلی نے چمچہ گرایا اور یہ چور بھاگا. کیا بات ہے بھائی، تمہیں تو یہاں کوئی خطرہ نہیں، سارے گھر والے سو رہے ہیں، بلی نے چمچہ گرایا تھا، تمہارے تو اوسان فتح ہو گئے، تمام حوصلے پست ہو گئے، اب تو تمہوں میں دیوار بھی نظر نہیں آ رہی جسے بھانج کر گھر کے اندر آئے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے ہی سے یہ احساس ہوا کہ میرے گناہ کا کوئی شاہد ہونے والا ہے، میرے گناہ سے پردہ فاش ہونے والا ہے، بس فوراً اس کے دل میں گناہ کا احساس پیدا ہوا اور یہ دودھ پیچھے بچے کے رونے کی آواز سن کر اس گھر سے بھاگ گیا. اس کی تمام توانائیوں پر قیامت آ گئی، اس کی تمام طاقت ختم ہو کر رہ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا احساس ہے. اور عزیزان گرامی، جب گناہ کا احساس ہوتا ہے، جب شعور کے آنگن میں صفے ماتم بچھی ہوتی ہے، تو پھر توانائیوں پر قیامت آ جاتی ہے، پھر انسان کے اندر طاقت نہیں رہتی. یہ انسان کا تجزیہ. اور مختصر الفاظ میں ایک پرندے کا ذکر کرتا چلوں. ایک مرتبہ ہم نے آسمان کی صفت دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیل ہے، ایک بڑا پرندہ ہے چیل، جو بہت تیزی کے ساتھ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے، بہت خوف زدہ ہے، اور اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جسے گوریا کہا جاتا ہے. اتنی چھوٹی ہے کہ اگر یہ چیل پلٹ کر ایک لمحے کے لیے رک کر اس کے ایک پر بھی مار دے تو اس گوریا چڑیا کا بھیجا باہر آ جائے گا. لیکن ہم نقشہ یہ دیکھ رہے ہیں، منظر یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیل ہے جو خوف زدہ ہو کر بھاگ رہی ہے، اور وہ گوریا ہے جو بن کر اپنی چوٹ سے اس کو پر حملہ ہوا ہے. کمال کی بات ہے نا، ایک کا نظر طاقت بھی نہیں ہے گوریا چڑیا کے اندر. چیل اس سے 10-20 گنا زیادہ طاقت رکھتی ہے، لیکن وہ راہ فرار اختیار کیے
کیے ہوئے ہیں، اور یہ چھوٹی سی چڑیا اس کا تعاقب کر رہی ہے، چیخ رہی ہے، اپنی زبان میں ملامت کر رہی ہے، اپنی زبان میں لعنت بھیج رہی ہے، اور جیسے قریب پہنچتی ہے اپنی چونچ سے حملہ کر رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس چیل نے اس گوریا کے بچوں کو کھا لیا ہے، اور یہ آپ نے کیونکہ اس چیل نے اس چڑیا کے بچوں کو کھا لیا ہے، اس لیے جو ظلم کر چکی ہے یہ اس ظلم کی دین ہے کہ لاکھ طاقت ہونے کے باوجود یہ بزدل بنی ہوئی ہے۔ اور وہ چھوٹی سی گوریا چڑیا کیونکہ وہ مظلوم ہے، اس کے بچوں کو کھایا ہے، اس نے مظلومیت نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ اپنے سے 10 گنا بڑے جانور پر وہ حملہ آور ہے۔ سلامات پڑھے پر محمد والے عزیزان گرامی، یہی وہ شے ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے۔ ورنہ آپ بتائیے، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا مقرری، بڑے سے بڑا مبلغ، بڑے سے بڑا بھاشن دینے والا، بڑے سے بڑا لیکچر دینے والا جب جرم کر کے عدالت کے کٹہرے میں پہنچتا ہے تو لب سل جاتے ہیں، زبان گنگیا جاتی ہے، اب خاموش ہے، بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا مقرر ہے، پورا ملک لوہا مانتا ہے، لیکن جب کسی جرم کے سلسلے میں عدالت کے کٹہرے میں جا کر کھڑا ہوا تو اب لب بند ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ کیا زبان نہیں اب تو نہیں بولتے؟ کیا الفاظوں کی آمد بند ہو گئی؟ کیا بات ہے؟ کیا الفاظوں کی آمد بند ہو گئی؟ الفاظوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا؟ قوت گویائی ختم ہو گئی؟ نہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ لوگ احساس گناہ ہے، اس نے لب کو سی دیا ہے، اب لب کشائی کی ہمت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی وہ حق ہے جو طاقت عطا کرتا ہے، اور وہ باطل ہے جو حوصلوں کو پست کرتا ہے۔ یہ سلامات پڑھے بر محمد والے محمد۔ اور کیجیے کہ جب چھوٹے چھوٹے خالقوں کو اپنی معمولی مخلوقات کے تحفظ کی اتنی فکر ہے تو پھر اس پروردگار عالم کو اس اشرف المخلوقات کی کتنی فکر ہوگی۔ اور اگر فکر نہ ہوتی تو انسان اس دنیا میں بعد میں آیا ہے، اس نے ہادی کو پہلے بھیجا ہے۔ بھائی دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم، لیکن دنیا میں آنے والے پہلے نبی بھی حضرت آدم، تو وہ انسان بعد میں نبی پہلے، وہ انسان بعد میں ہے نبی پہلے ہے۔ جو سجدہ کرایا گیا تھا آدم کو کس لیے کرایا گیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے امر کو داخل کیا بدن کے اندر، تب حکم دیا کہ آپ سجدہ کرو۔ جب اللہ کا امر نبی کے بیکر کے اندر داخل ہو گیا تب وہ سجدے کے لائق بنے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ قائم کیا تاکہ وہ اپنے اس اشرف المخلوقات کو، اس سب سے بہترین شاہکار کو، اس سب سے بہترین تخلیق کو تباہی سے بچا سکے۔ اور وہی سلسلہ ہے جو 1,24,000 انبیاء کا چلا آ رہا ہے، لیکن ذرا غور کر دیکھیں کہ کس نے کتنا کام کیا ہے اور کہاں تک انسانیت کو فلاح کا راستہ دکھایا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی تبلیغ ایک صرف، اور ہمارے نبی کی تبلیغ ایک صرف۔ ان کی تبلیغ، ان کا تبلیغ دین برابر نہیں ہو سکتا، اور ایک زندگی میں جتنے مسائل جھیلے ہیں اگر ان سب مدینہ نے کیے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن حکیم کے اندر یہ ارشاد فرمایا۔ آج ہمارے اوپر یہ اکثر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ مولا علی کو رسول سے بہت بڑھا دیتے ہیں، بڑے بڑھا مسلمان نبی کو ہی نہیں پہچانے۔ ارے جب تمہارا نبی ہمارے نبی کو دلیل پڑھاتے ہیں تو بھائی ظاہر سی بات ہے جس کو اس کی امت جائز سمجھتی وہ ہمارے علی کے برابر کیا، علی کے آدھا بھی نہیں ہو سکتا۔ ارے نبی کے برابر کیا، نبی سے آدھا بھی نہیں ہو سکتا وہ نبی، علی سے آدھا بھی وہ نبی نہیں ہو سکتا جو 40 سال میں جسے نبوت ملی ہو اور جسے جبریل نے پڑھایا ہو۔ اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں یہ ہمارے نبی بعد میں ہے، یہ پہلے مولا علی کے نبی ہیں، یہ پہلے مولا علی کے لیے آقا ہے، یہ پہلے مولا علی کے لیے رسول ہے، اس کے بعد مولا علی نے تو شہادت دی تھی۔ ارے میں مسلمان کس
کلمہ پڑھتے ہیں جو دعوت الشیعہ کے اندر سب سے پہلے میرے مولا کائنات نے پڑھا تھا. جب شہادت کی تھی گواہی کی تو کہا تھا یا رسول اللہ آپ درست فرما رہے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ حضرت علی نے پڑھا تھا جن کی سنت پہ سارے مسلمان عمل کر رہے ہیں. لیکن جب غدیر خون کے میدان میں میرے مولا آقا کے بارے میں رسول اکرم نے یہ فرما دیا کہ آج کلمہ مکمل ہو رہا ہے, پڑھو علی ولی اللہ وہ ولی رسول اللہ ہے خلیفۃ بلا فخر. تو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول کی سنت ہے, مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ علی کی سنت ہے. سلامات پڑھے بڑے محمد والا. اور کیا آپ نے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کا کلمہ ہے. ارے تم نبی کو پہچانے کرو, تم کہتے ہو 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی ہے. ہم سے معلوم کرو نبی کی منزل کیا ہے. ہمیں بتایا ہے ہمارے آئمہ نے, ہمیں بتایا ہے مولا کائنات نے. ارے تم جن کی پیروی کر رہے ہو, جب تم نبی کی حیات میں نبی کو نہ سمجھ پائے اور نبوت میں شک کرتے رہے تو پھر تمہیں نبی کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نبی کی معرفت تو وہاں سے حاصل ہوگی جس کے لیے نبی نے فرما دیا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی جلوہ. عزیزان گرامی, قرآن حکیم کے اندر کتنی آیتیں پیش کی جا سکتی ہے. مسلمان کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے اور نبوت کا اعلان کیا, جبریل نے پڑھایا. لیکن قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے, قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت جبریل کا بیان ہے کہ مجھے پروردگار عالم نے جب خلق کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ کائنات میں کچھ نہیں تھا. جب دریافت کیا کہ بتائیے پھر آپ نے کیا دیکھا, کہا کہ بس نور تھا جو مجھے نظر آ رہا تھا. ہم جو کہتے ہیں مولا علی ٹیچر ہے جبریل کے, بے وجہ نہیں کہتے ہیں. اس نور کو جبریل یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا نور ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے, یہ میرے خالق کا نور ہے. سجدے میں جھکنا چاہتے تھے جبریل کہ فوراً پنجگرے پاک نے فوراً سجدہ کیا. اب جب جبریل نے دیکھا کہ یہ نورانی ہستیاں تو خود سجدہ کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ معبود نہیں ہے, تب دونوں نے اسی رخ پہ آ کے سجدہ کیا. تو جو حضرت آدم کو اللہ کی معرفت دلاتے ہیں, جو حضرت آدم کو معبود سے ملاتے ہیں, وہ ہمارے نبی ہیں, اور جنہیں جبریل پڑھاتے ہیں وہ تمہارے نبی ہیں. بہت فرق ہے تمہارے ہمارے نبی میں, بہت فرق ہے تمہارے ہمارے نبی میں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو پہلے سور کے پھونکنے میں پوری کائنات ختم ہو جائے گی. عزیزان گرامی, اب قرآن کہتا ہے کہ پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو حضرت اسرافیل وہ خود بھی جو ہے ختم ہو جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے جو ختم ہونے والا ہے آواز سے وہ سور نہیں پھونک سکتا. تو مسلمانوں ذرا مجھے یہ بتا دو کہ وہ کون ہے؟ جب اسرافیل نے سور پھونک دیا اور پوری کائنات ختم ہو گئی تو کیا تو اللہ باقی ہے یا وہ باقی ہے جس کے سور پھونکنے پر اسرافیل بھی ختم ہو گئے؟ تو بتاؤ وہ کون ہے, بتاؤ وہ کون ہے. اب قرآن کی دوسری آیت نے واضح کر دیا کہ جب دوسرا سور پھونکنے کے بعد اسرافیل بھی ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک آواز آئے گی کہ بتاؤ اب دنیا میں کس کی حکومت ہے. دوسری سمت سے جواب آئے گا اب دنیا کے اندر حکومت اللہ قہار کی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, اس آیت کی ڈیمانڈ کو پورا کیجیے, اس کی مانگ کو پورا کیجیے. جب سور پھونکا جا چکا, قیامت آ چکی, سارے تباہ ہو چکے, تو پھر یہ سوال کرنے والا کون ہے کہ کس کی حکومت ہے؟ یہ جواب دینے والا کون ہے کہ اللہ قہار کی حکومت ہے؟ ارے ہم سے پوچھو, سوال کرنے والے حضور ہیں, سرور کائنات ہے کہ کس کی حکومت ہے. جواب دینے والے مولا علی ہے کہ اللہ قہار کی حکومت ہے. اور اگر ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کو ثابت کرو تو بتاؤ کون ہے, ہم سننے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد میرا کیا ارشاد ہو رہا ہے قرآن حکیم کے اندر کہ اے میرے حبیب, ہم نے تمہیں اختیار دیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے حاسدوں کو, اپنے مخالفوں کو, دین الہی کی مخالفت کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دو اور اپنے چاہنے والوں کو جنت میں ڈال دو. قرآن کے اندر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے, یعنی جو کم سے کم 2 کے لیے استعمال ہوگا. تو اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے, بتاؤ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے
کہ تم دونوں جہنم میں ڈالو گے، تم دونوں جنت میں پہنچاؤ گے، تو پھر یہ دونوں کون ہے؟ اگر ہمارے نبی نہیں تو کون ہے؟ اگر نبی کے وصی نہیں تو کون ہے؟ لیکن کوئی جواب کسی مسلمان کے پاس نہیں، کوئی جواب کسی عالم کے پاس نہیں، کوئی جواب کسی فاضل کے پاس نہیں، کسی فرقے کے محدث کے پاس کوئی جواب نہیں، کسی مفتی کے پاس کوئی جواب نہیں، کسی مفسر کے پاس کوئی جواب نہیں، کسی مولوی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ بتاؤ جو قرآن کی آیت تقاضا کر رہی ہے، کون ہے یہ دونوں جن کو اللہ یہ اختیار دے رہا ہے کہ یہی جنت میں داخل کریں گے اور یہی جہنم کے حوالے کریں گے؟ تو ماننا پڑے گا وہ سوائے اشرف الانبیاء کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اب اس آخری آیت کے حوالے سے بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، یہ بھی قرآن حکیم کے اندر آیت موجود ہے جس کا دل چاہے وہ پڑھ کر دیکھ سکتا ہے، ترجمہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہا ہے قرآن حکیم کے اندر، صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب دیکھنا وہ دن کتنا عجب ہوگا کہ جب میں ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ قرار دوں گا، یعنی اب حضرت آدم گواہی دیں گے اپنی امت کے کردار کی، تب بخشش ہوگی۔ حضرت نوح گواہی دیں گے اپنی امت کی، تب بخشش ہوگی۔ حضرت یعقوب گواہی دیں گے امت کی، تب بخشش ہوگی۔ حضرت یوسف گواہی دیں گے امت کی، تب بخشش ہوگی۔ حضرت موسیٰ گواہی دیں گے امت کی، تب بخشش ہوگی۔ حضرت عیسیٰ دیں گے گواہی امت کی، تب بخشش ہوگی۔ اور اے میرے حبیب میں نبیوں کو گواہ بناؤں گا ان کی امتوں پر، اور اے میرے پیارے حبیب میں تمہیں گواہ بناؤں گا تمام انبیاء کے اوپر۔ صلوات پڑھے کر محمد والے محمد۔ پہچانو مسلمان، پہچانو ہمارے نبی کیا ہے، پہچانو ذرا مقام کو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ گواہ عینی گواہ ہوتا ہے، گواہ کا مطلب ہے عینی گواہ، چشمگیر گواہ۔ اب جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے میرے حبیب میں تمہیں گواہ بناؤں گا اپنے تمام انبیاء پر، تو اب ہمارے رسول کہہ بتائیں گے کہ آدم نے کس طرح سے تبلیغ کی ہے، تب آدم کی بخشش ہوگی۔ اب ہمارے نبی بتائیں گے نوح نے کس طرح اپنے سفینوں کو چڑھایا ہے طوفان کے اندر، تب نوح کی بخشش ہوگی۔ اب ہمارے نبی بتائیں گے کہ کس طرح جناب ایوب نے دنیا اتاری کی بیٹے کی جدائی میں، تب بخشش ہوگی۔ اب ہمارے نبی بتائیں گے کس طرح مصر کے بازار میں یوسف بکے تھے، تب ان کی بخشش ہوگی۔ اب ہمارے نبی بتائیں گے کس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیا تھا، تب حضرت ابراہیم کی بخشش ہوگی۔ اب ہمارے نبی بتائیں گے کہ کس طرح موسیٰ نے فرعون سے مقابلہ کیا ہے، تب موسیٰ کی بخشش ہوگی۔ اب ہمارے نبی بتائیں گے کس طرح حضرت عیسیٰ نے مردوں کو حیات بخشی ہے، تب حضرت عیسیٰ کی بخشش ہوگی۔ تو یہ تمہارے نبی ہے، یہ تمہارے نبی ہے کہ جو یہ کہتے ہو کہ وہ 40 سال میں نبی ہوئے، ارے یہ ہمارے نبی ہے جو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم اپنی نبوت چلا رہے تھے، جو اس وقت بھی نبی تھے جب نوح کی نبوت چل رہی تھی، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب موسیٰ کی نبوت چل رہی تھی، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب عیسیٰ کا دور چل رہا تھا، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب ابراہیم کا دور چل رہا تھا، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب اسماعیل کا زمانہ تھا، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت لوط کا زمانہ تھا، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب ذوالقرنین کا زمانہ تھا، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت سلیمان کا زمانہ تھا، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت یعقوب کا زمانہ تھا، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت شیش کا زمانہ تھا، وہ اس وقت بھی نبی تھے جب 1,24,000 انبیاء اپنی نبوت چلا رہے تھے، دین اسلام پھیلا رہے تھے، اللہ کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ہمارے رسول اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اللہ نے انہیں گواہ بنایا ہے۔ اگر آنکھوں سے نہ دیکھتے